بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أحل لكم الطيبات، آج کے دن تمام پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کر دی. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب یہودی اور مسیحی، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یہ کس لیے کہا گیا؟ تاکہ آپس کے تعلقات رہیں اور تم دین کی تبلیغ کر سکو، نہ کہ تم یہودی ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ تم تو مبلغ ہو دین کے، تو ہم تمہارے لیے ان کا کھانا حلال کر رہے ہیں اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال کر رہے ہیں تاکہ تم مل کے بیٹھ سکو اور آپس میں گفتگو کر سکو. ٹھیک ہے، اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا بندہ یہ کرے اور اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں جا کر شامل ہو جائے ان محفلوں کی وجہ سے. یہ اپنی جگہ پر یہ چیزیں بیان کی گئی، لیکن یہاں پہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ان کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ وہ ذبح نہیں کرتے اللہ کا نام لے کر تو وہ بیان شدہ ہے، اس میں نہیں کیا جا رہا. لیکن وہ چیزیں جن کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا باقی کھانے پینے کی چیزیں، دالیں وغیرہ ہیں، سبزیاں، یہ وہ سارا کچھ وہ پکا رہے ہیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں. والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومنہ عورتیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ پاک دامن عورتیں بھی، ان کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے. اہل کتاب کی عورتیں کتاب دی گئی من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی وہی مراد یہود و نصارہ ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر ان کو دے دو، محسنین پاک دامن رہتے ہوئے، غیر مصافحین نہ زناکاری اور بدکاری کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ وہ جو چوری چھپے ملاقاتیں ہوتی ہیں بدکاری کے لیے. یہ ساری تاکیدیں پاک دامنی اور صحیح طریقے سے جو نکاح ہوتا ہے اور حلال کا طریقہ ہوتا ہے اس کے طریقے سے، نہ کہ جو ناجائز تعلقات ہوتے ہیں اور چوری چھپے کرتے ہیں وہ نہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمہاری عورتوں کے لیے ان کے مرد حلال ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ خواتین جو ہیں ان کی تفصیلات ہیں دیگر روایات میں اور فقہی کتابوں میں، ہم ان میں نہیں جاتے، کہ مثلا خواتین کیونکہ شوہر گھر میں ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے اس کا، اور وہ خاتون عام طور پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ یہ دین چھوڑ دی. جبکہ اگر شوہر مسلمان ہے اور وہ اہل کتاب ہے تو غلبہ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ بھی قبول کر لیں گے. ان آیات پر جو فضا حاکم ہے، اگر آپ قرآن کی باقی آیات بھی دیکھیں اہل کتاب کے بارے میں، تو یہ کس لیے ہے کہ مسلمان جب ان سے تعلقات رکھیں گے تو یہ سبب بنے گا ان کے دین خدا میں آ جانے کا. باقی اس اہل کتاب سے نکاح وغیرہ کی جو شرائط ہیں وہ فقہی کتابوں میں توضیح المسائل وغیرہ میں مثلا ان کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کا انکار کر دیا. اب دیکھیں یہیں سے کیا ہے کہ یہ جو ہم تمہیں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ اپنا ایمان سے ہاتھ دھو کے تم ان کے اندر شامل ہو جاؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے
یعنی یہ خداوند عالم یہاں خبردار فرما رہا ہے کہ جس نے ایمان کا انکار کر دیا، ان تعلقات کو ایسے ان میں چلا گیا، فقد حبط عملہ، تو اس کا جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا، یعنی اچھا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ فرض کریں کوئی شادی کرتا ہے اہل کتاب کے ساتھ اور اس کے بعد خود بھی اس کو مسلمان کرنے کی بجائے خود وہی ہو جاتا، تو یہ خدا اس سے خبردار کر رہا ہے، اور خود یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کو دین میں لاؤ، نہ کہ اپنا دین چھوڑ کے ان جیسے بن جاؤ۔ جس نے ایمان کا انکار کر دیا، منکر ہو گیا، تو اس کا عمل یقیناً ضائع ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ اللہ العلی العظیم۔